السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت وہ بھی تھا مسلمانوں کا کہ جب لڑائی جھگڑے آپس کے ہوا کرتے تھے تو مسجد میں صلح ہوا کرتی تھی۔ جب نفرتیں بڑھ جاتی تھیں تو مسجد میں لا کے ان نفرتوں کو ختم کرنے کا کام کیا جاتا تھا۔ مسجد میں آ کے انسان کے اندر کا جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، نفرت، عداوتیں سب ختم ہو جاتی تھیں، اور مسجد میں آنے کے بعد اس کا ایمان بننا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن افسوس کہ اب ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملا کہ جس میں کچھ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرٹھ کے لوہیا نگر میں تراویح کے بعد مسجد میں مار پیٹ ہوئی، اور یہ مسجد ہاپوڑ روڈ استھت ہے۔ مسجد میں مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی، قرآن مجید مکمل ہوا تھا، خوشی کا موقع تھا۔ بس کچھ لوگوں میں تھوڑی سی بحث ہوئی، تنا تنی ہوئی، اور یہ بحث پھر مار پیٹ میں بدل گئی، اور مار پیٹ بھی اتنی خطرناک کہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ بعض بچوں کے شور کی بھی آواز آ رہی تھی کیونکہ بچے خوفزدہ تھے، اور دو گروپس لاٹھی ڈنڈوں سے، ہاتھ پیروں سے خوب جم کے لڑ رہے تھے۔ بچانے والوں کی بھی وہ نہیں سن رہے تھے۔ اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ مسجدوں میں شور غل عام ہو جائے گا، لوگ چیخ پکار مچایا کریں گے۔ تو اس حدیث کو پڑھ کے لگتا تھا کہ یار ایسا کب ہوگا؟ ایمان والے ایسا کہ کیسے کر سکیں گے کہ مسجدوں کے اندر جو ہے نا وہ شور غل ہوگا؟ کیسا شور غل ہوگا؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، چیخ پکار، کمیٹی میں جھگڑے ہو جائیں تو دیکھو کیسا چیخ پکار مچتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے جھگڑے، آپس کے جھگڑے، مسجدوں میں جب کمیٹیاں گتھم گتہ ہو جائیں تو دیکھو کیسے آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ مسجد کے احترام کا پتہ نہیں۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں یار، اللہ کا گھر جس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، جس اللہ کے گھر کا ہم ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب اپنی ذات کی بات آتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے گھر کا ادب اور احترام سب بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ تراویح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر چھوٹی سی بات ہوئی، کیونکہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہو گیا ہے، تحمل ختم ہو چکا ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے، نظر انداز کرنا ختم ہو چکا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا صحابہ اکرام کے، جب ہم لوگ واقعات پڑھتے ہیں کہ میدان جنگ میں صحابہ اکرام زخمی حالت میں پڑے ہیں، پانی لے کر ایک شخص پہنچتا ہے تو ایک صحابی زخمی حالت میں پڑے ہیں، وہ پانی پینے والے ہوتے ہیں کہ برابر سے آواز آتی ہے پانی، تو وہ اپنا پانی برابر والے کو دے دیتے ہیں۔ برابر والے کے پاس آواز آتی ہے برابر والے کی، تو وہ پانی نہیں پیتے، برابر والے کو بھجوا دیتے ہیں۔ اس طرح سے کئی لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن وہ خود دوسرے سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے کتنے ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام کے ہاں کوئی مہمان آیا، کھانا صرف اتنا تھا کہ وہ مہمان کھا لے، گھر والے کھا لیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھی ہاتھ چلانے کا ایکٹنگ کرتے رہے، لائٹ کو بجھا دیا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے کتنے ایسے ہم نے واقعات پڑھے کہ کوئی مانگنے والا آیا تو اپنے منہ کی روٹی روزہ افطار کرنے بیٹھ رہے ہیں، روٹی منہ کی جو ہے نا بھکاری کو دے دی۔ ارے مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ نہیں، میں بعد میں، پہلے میرا بھائی۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے میں کھلاؤں گا، میں بعد میں پیوں گا، پہلے میں پلاؤں گا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ بس میں مسجد میں جب کوئی چیز بٹے تو ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے ملے سب سے پہلے، مجھے ملے، بس کام ختم، میرا، صرف میرا، میں ہی اس کا حقدار ہوں، مجھے ملنا چاہیے۔ تکبر، انا، صبر ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو بھی آج ہم لوگ بخشنے کو تیار نہیں ہیں۔ سوچ کر دیکھیے کہاں سے ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ اور افسوس کی بات کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ ہم نے دین کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھنا دین ہے، روزے رکھنا دین ہے، تراویح پڑھنا دین ہے، حج کرنا، عمرے کرنا دین ہے، زکوٰۃ دینا دین ہے۔ یہ دین کے حصہ ہیں، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ جلن، حسد، کینہ، کپٹ، مسجد کے احترام کا بالکل خیال نہیں کرتے، آپ لڑائی جھگڑے میں آگے ہو جاتے ہو، زبان آپ کی قابو میں نہیں، ہاتھ آپ کے قابو میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی فکر نہیں کرتا، سامنے والے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ کہ کاش ہم نے جس طرح سے روزے کو عبادت سمجھا ہے، تمام چیزوں کو عبادت سمجھا ہے، ہم یہ کیوں بھول گئے کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں پورے دن۔ وہ کون سے روزے دار ہیں؟ جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑا، جنہوں نے روزہ رکھا لیکن گالی گلوچ کو نہیں چھوڑا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ مسجد کے اندر ایسا کام ہو رہا ہو، تراویح قبول ہوں گی، روزہ قبول ہوگا، عبادت قبول ہوں گی، کہ جب مسجد کا احترام مغلوب ہو گیا ہمارے تکبر کی وجہ سے۔ ہمارا تکبر مسجد کے احترام کو ختم کر رہا ہے، ہماری انا مسجد کے وقار کو ختم کر رہی ہے۔ یعنی ہماری اپنا تکبر، اپنا غرور اتنا ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے کہ مسجد کا کوئی احترام نہیں، روزوں کا کوئی احترام نہیں، اللہ کے نبی کی احادیث کا کوئی احترام نہیں۔ اپنے دل کو ٹٹولیے اور پوچھئے خود سے، کیا آپ سچے پکے مسلمان ہیں؟ جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں، کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو میرے عزیزوں ارادہ کرو کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، نظر انداز کرو گے، برداشت کرو گے، صبر کرو گے، اپنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔